بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اس بات کی اجازت دی کہ اگر کوئی شخص کسی بھی موقع پر مجبور ہو کر جان کا خطرہ شدید ہے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا قوی اندیشہ ہے اور اس اندیشے اور خطرے کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ باقی جو بات اس کے دل میں ہے اور جو یہ زبان پر لاتا ہے، اللہ پاک تمام باتوں سے آگاہ ہے۔ تو اس طرح سے کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچانے کی اجازت دی گئی۔ تاہم اگر کوئی آدمی اس موقع پر کلمہ کفر نہیں کہتا اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو اللہ کے ہاں وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے سخت وعید ذکر فرمائی کہ جو ایسے موقع پر کافروں کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، بیچ کی کوئی راہ نکالتے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان کی کچھ صورتیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض باتوں کو مان لیا، بعض کو انکار کر دیا۔ فرمایا ایسوں کے لیے سخت وعید ہے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، اور کافروں کے لیے اللہ نے عذاب دردناک اور توہین آمیز تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ کفر کی تمام باتوں سے آدمی بیزاری کا اظہار کرے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور پھر یہاں آگے وہ عادات ذکر فرمائی یہود کی کہ جن عادات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت برسی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے قابل لعنت قرار دیا ہے۔ اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے جا انہوں نے جب سوال کیے، فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، بیہودہ سوال کہ ہم براہ راست اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا بجا ستانے اور تنگ کرنے کی کوشش کی، اور اس جرم کی پاداش میں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اللہ نے ان کے سے جو میثاق لیا تھا کہ تم تورات پر عمل کرو گے، اس میثاق پر عمل کرانے کے لیے اللہ نے طور کو ان پر لٹکایا ہے۔ اور اسی طرح سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا، مچھلی کے شکار سے اللہ نے انہیں روکا، انہوں نے اس جگہ پر بھی اللہ پاک کا حکم نہیں مانا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب وہ اسباب ذکر فرمائے کہ ان اسباب کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے میثاق اور وعدے کو توڑا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ نمبر 3، ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور نمبر 4، وہ یوں کہا کرتے تھے جب حق بات سامنے آئے کہ ہمارے دل اسے قبول نہیں کرتے۔ اور نمبر 5، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بڑے بہتان اور الزام لگانا، یہ ان کا جرم تھا۔ اور اسی طرح سے نمبر 6، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریہ تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور اس قتل پر وہ خوش تھے اور اس کو بطور فخر کے بیان کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی پر لٹکایا، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور یہ گمان اور کی پیروی کرنے لگ رہے ہیں، اپنے اندازوں کے مطابق یہ چل رہے ہیں، اللہ کے احکام کو انہوں نے پس پش ڈالا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، اور ساتویں وجہ لعنت کی یہ ذکر فرمائی کہ چونکہ انہوں نے ظلم اور زیادتیاں کیں، اور ان ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے اور سود کھاتے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے ناحق مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ ان تمام اسباب کی بنیاد پر وہ قابل لعنت ٹھہرائے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ،
یہ جو دین ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور یہ توحید کی بات کہ اللہ کو ایک ماننا، قیامت پر ایمان رکھنا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی نبیوں کی طرف اس قسم کے احکامات آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، ان تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی طرح سے آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ان کو تنبیہ کی گئی اہل کتاب کو کہ دین کے اندر غلو نہ کریں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کریں۔ نصارہ کو اس بات کی تاکید کی گئی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بندہ مانو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ مسیح، وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اور اللہ پاک کی جانب سے وہ روح ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر اس طرح سے ایمان لو۔ تثلیث کا نظریہ نہ رکھو کہ تم یہ نہ کہو کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ تین معبودوں کا ایک حصہ ہیں یا ایک کے وہ تین ہیں۔ انتہوا خیر لکم، اس سے بچو، یہی تمہارے لیے کامیابی اور فلاح ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں انہیں کوئی عار محسوس نہیں ہے، انہیں کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، جو اللہ کی بندگی سے اعراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسوں کو جہنم کے اندر اللہ پاک ڈالے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، ایک بہت بڑی واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی۔ یہ سب کو خطاب یہود کو، نصارہ کو، مشرکین عرب کو، اور وہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان پر لہذا تمہیں ایمان لانا چاہیے، اور اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ یرید اللہ ان یبین لکم، یرید اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، تاکہ کسی قسم کی گمراہی کا تم شکار نہ ہو سکو، تاکہ بھٹک نہ سکو۔ اللہ پاک تمہیں بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو سورہ میثاق بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے میثاق اور اللہ کے عہد کا بیان ہے، اور اس میثاق اور عہد کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید ذہن نشین فرما لیں۔ کوئی بھی شخص کسی ملک کے اندر وہاں کی جب رہائش اختیار کرتا ہے، اور تو اس ملک کے تمام تر قوانین کی پابندی کرنا اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس ملک کی وہ نیشنلٹی جب اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے تمام قوانین کو وہ بھرپور طریقے سے ان پر عمل پیرا ہونے کی وہ کوشش کرے گا، اور ان تمام قوانین کو وہ تسلیم کرتا ہے، اور ان تمام قوانین میں سے کسی حکم کو اگر توڑے گا تو اس توڑنے کی جو سزا مقرر ہوگی اس سزا کو بھی یہ گویا کہ قبول کرتا ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے اس کا فلاں کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، فلاں ملک کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا۔ اسی طرح سے ایک مسلمان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہے، یہ عہد کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے تمام کے تمام احکامات کو مانوں گا، اور جن احکامات کو اگر میں نے ترک کیا اس ترک پر جو تیری طرف سے سزا مقرر ہے اس سزا کو میں قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اس طرح سے اس سورت کو سورۃ العہد بھی، سورۃ المیثاق بھی، اور سورۃ المائدہ، چونکہ آگے لفظ مائدہ آتا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے، تو اس کو سورۃ المیثاق بھی کہا گیا، اور آغاز بھی اسی کلمے سے ہے، اوفوا بالعقود، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ کہ ایمان کے اندر تم داخل ہوئے ہو تو تم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو تم پورا کرو۔ جب وعدے کو پورا کرنے کی بات آئی ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو حلال سمجھو، اور جن کو اللہ نے حرام قرار دیا انہیں تم حرام سمجھو۔ اور
حرام اور حلال کی تفصیل یہاں ذکر فرمائی، اس کا اجمال سورۃ البقرہ کے اندر آیا تھا، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، وہاں یہ حکم تھا کہ پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور انما حرم علیکم المیتہ، وہاں پر حرام کی چند قسمیں بیان تھی، یہاں انہی اقسام کو ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، شعائر اللہ کی توہین اور تذلیل نہ کرو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو چیزیں اللہ کی شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا ادب و آداب بجا لانا یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نہیں لاؤ گے تو یہ نقض عہد ہے، اور تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تیرے تمام احکام کی پابندی اور پاسداری کریں گے۔ حرمت علیکم المیتہ، پھر اسی طرح سے حرام کی فہرست پھر سے گنوائی اور سمجھائی کہ میتہ تمہارے لیے حرام ہے، مردار حرام ہے، اور اسی طرح سے تمہارے لیے والدم خون حرام ہے، لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء تمہارے لیے حرام ہیں، اس کا بال، اس کی ہڈی، اس کی کھال، اس کی چربی، اس کی ہر شے تمہارے لیے حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اللہ کے نام کے علاوہ جس کسی کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کیا گیا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ، والمنخنقہ، اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، اور وہ جانور جس کو چوٹ لگی ہو، اوپر سے گرا ہو اور چوٹ لگی ہو وہ مر گیا ہو، والمتردیہ، اوپر سے لڑک کر نیچے آ گیا ہو، والنطیحہ، دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو، وما اکل السبع، اور یا کسی درندے نے کسی کو کھایا ہو، کسی جانور کو، اور اس کی موت طاری ہو گئی ہو، یہ سب تمہارے لیے حرام ہیں۔ ہاں الا ما زکیتم، ہاں اگر اوپر سے جو جانور گرا ہے، چوٹ سے جو مرنے لگا تھا، مرنے سے پہلے آپ نے اس کو ذبح کر لیا، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ باقی بتوں کے نام جو تم نامزد کرتے ہو یہ سب تمہارے لیے حرام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، یہاں وہ پروانہ اس امت مسلمہ کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس پروانے کا تذکرہ ہے، وہ ہے اکمال دین، کہ اللہ نے دین تمہارے لیے مکمل کر لیا، اور اللہ نے تمہارے لیے جو ہے اپنی نعمتوں کو مکمل کر لیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ گویا کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے، جس کے متعلق یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ دن اگر ہمیں مل جاتا تو ہم آج کے دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ یسألونک ماذا احل لہم، بات حلال اور حرام کی آئی ہے تو فرمایا کہ تمہارے لیے جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھو، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال قرار دیا، بشرطے کہ وہ اہل کتاب جو دہریہ نہ ہوں، جو اپنے نبی کے دین کو مانتے ہوں، تمہارے نبی کی توہین اور تذلیل نہ کرتے ہوں۔ اگر ان کا ذبیحہ تمہارے پاس آ جاتا ہے تو ان کے ذبیحے کی بھی تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے حلال کی بات آئی تو جو تم شکار کرتے ہو، اگر بسم اللہ پڑھ کر تم نے تیر پھینکا ہے کسی جانور کی طرف اور وہ جا کے اسے لگا اور اس نے زخمی کیا ہو اور وہ مر گیا ہو تو وہ شکار تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ کر کے آپ نے شکاری کتے کو اگر چھوڑا ہے، بشرطے کہ وہ کتا شکاری ہو، آپ کا سدھایا ہوا ہو، آپ کا سکھایا ہوا ہو، اور اس کتے نے جا کے کسی جانور کا شکار کیا ہے اور اس نے اس سے کھایا نہ ہو اور اس کی شکار کرنے سے وہ مر گیا ہے، شرط یہ ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے اسے چھوڑا ہو، اور اسی طرح سے وہ سدھایا ہوا کتا ہو تو اس شکار کا کھانا بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، اور ذبیحے بھی بتا دیے، اور اسی طرح سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے بامر مجبوری گنجائش دی گئی ہے، وہ بھی تمہارے لیے حلال رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاحوں میں دو، ان کی بیٹیوں کو تو لے سکتے ہو لیکن وہ بھی بامر مجبوری، اس سے اجتناب کیا جائے اور بچا جائے تو وہی بہتر اور افضل ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں اس طرح سے کیا کہ کچھ لوگوں نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں طلاق دو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تم طلاق نہیں دو گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان بچیاں بیٹیاں بغیر نکاحوں کے رہ جائیں گی، اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ اس نسل کی تربیت جو تمہاری یہ بیویاں کریں گی، جو اہل کتاب جو کتابیہ عورتیں ہیں وہ تربیت کریں گی، وہ اپنے دین کے مطابق تربیت کریں گی، تو تمہاری نسل کیسی اسلام پر پروان چڑھے گی۔ اور پھر نکاح کے مقاصد سمجھائے کہ نکاح کا مقصد عفت، نیکی اور پاک دامنی ہے۔ یا ایھا الذین
الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے اور طہارت کے پھر احکام ذکر فرمائے، اور یہ احکام بھی اسی لیے ہیں کہ نقض عہد نہ کرنا، یعنی ترک صلاۃ یہ بھی گویا کہ نقض عہد ہے، اللہ کے اس وعدے کو توڑنا ہے۔ اور اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تیمم کے آداب و مسائل اور احکام سمجھائے، اور اسی طرح سے ٹھیک ٹھیک گواہیاں دینا، اگر گواہی تم ٹھیک نہیں دو گے تو گویا کہ یہ بھی نقض عہد ہے، اور نقض عہد سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، اللہ کی عظیم الشان جو نعمت ہے، نعمت ایمان اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اسے یاد کرتے رہنا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، اور اسی طرح سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیے تھے، انہوں نے ان عہدوں کی پاسداری نہیں کی۔ نصارہ سے اللہ نے عہد لیے، یہودیوں سے اللہ پاک نے عہد لیے، ان دونوں طبقوں نے ان عہدوں کی پاسداریاں نہیں کی، تو اللہ پاک نے دنیا کے اندر ان کو ذلیل الرسوا کر دیا۔ اور یہاں پر فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ انہوں نے ہمارے وعدوں کو توڑا، ہم نے ان کی دلوں کو سخت کر دیا، اور انہوں نے اللہ کے احکام کو بدل ڈالا، اور جن چیزوں کے ساتھ نصیحت کی گئی تھی انہوں نے سب کچھ بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی ان کی تمام خیانتوں پر اور احوال پر آپ مطلع ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، نصارہ سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، میثاق ان سے بھی لیا، لیکن جب انہوں نے بھی میثاق کو پورا نہ کیا، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اللہ نے ان کو فرقوں میں بانٹ دیا اور وہ فرقوں کے اندر بٹ گئے، تو پتہ چلا کہ نقض عہد کے یہ بدترین نتائج ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہود اور نصارہ کے ان دعووں کو ذکر فرمایا جو یہ کہا کرتے تھے کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ صرف دعویٰ کرنا، عمل زندگی میں کچھ نہ ہو، نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، حج و زکوٰۃ نہ ہو، احکام کی پابندی نہ ہو، گناہوں سے بچنا نہ ہو، اور صرف ایک آدمی دعویٰ کرتا رہے تو اس دعوے پر اس کو جنت نہیں ملے گی، یہ بیکار کے دعوے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، نقض عہد کی بات آئی ہے تو چونکہ آپ نے اللہ کے احکام کو قبول کیا، اسلام میں آپ داخل ہوئے، تو اسلام میں جب آپ داخل ہوئے تو اسلام کا ہر حکم ماننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی موقع پر قتال و جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آتا ہے تو اس کو اگر تم نہیں مانو گے تو وہ بھی نقض عہد ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ایک انسان کی جان قیمتی ہے، اور کوئی آدمی کسی جان پر حملہ کرتا ہے تو یہ بھی نقض عہد کے زمرے میں ہے۔ اور اس کے لیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ اور واقعہ سنایا، حابیل و قابیل کا واقعہ سنایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے، کسی کی جان کو مارتا ہے، تو یہ بھی نقض عہد ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی کے مال کے در پہ ہوتا ہے اور مال کے در پہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو قتل کرتا ہے، اس کو ڈراتا ہے، اسے دھمکاتا ہے، قطاع الطریق جن کو ڈکیت کہا جاتا ہے، ڈاکو کہا جاتا ہے، تو ایسوں کی بدترین سزا یہ سنائی ان یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کر دیا جائے گا اگر انہوں نے سامنے والے کو جس کا مال لوٹنے کے لیے گئے تھے اسے قتل کیا تو ان کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو ان کو قتل کر کے سولی پر لٹکایا جائے گا، اور صرف انہوں نے مال لوٹا تو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ان کا کاٹا جائے گا، اور اگر صرف انہوں نے ڈرایا دھمکایا ہے ینفوا من الارض، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا، یہ دنیا میں ان کی ذلت آمیز سزا ہے، وہ اس لیے کہ نقض عہد ہے، اس لیے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے قوانین کا نفاذ ہے، یہاں ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال قابل احترام ہے، اور اگر کسی نے چوری چھپ کے اگر کسی کا مال اٹھایا ہے جس کو سرقہ کہتے ہیں، چوری کہتے ہیں، تو چور کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یعنی اس کا ایک ہاتھ کٹے گا اور یہ اس کی سزا ہے۔ اور اسی طرح سے یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول، اے اہل ایمان، اس جہان کے اندر کافروں کی زندگیاں اچھی جو گزر رہی ہیں اور وہ اچھی زندگی تمہیں دیکھ کر تمہیں غم میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ پاک نے انہیں دنیا کے اندر دے رکھا ہے، آخرت میں اللہ پاک نے ان کے لیے کچھ نہیں رکھا، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔
اور انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بات آئی اس بات کی نقض عہد کی تو کہا کہ دیکھو ہم نے آپ سے پہلے بھی تورات کو اتارا ہے اور تورات کے اندر بھی احکام تھے، اور نقض عہد میں یہ بات بھی ہے کہ اس امت مسلمہ کے علماء، اہل علم اور جن کی ذمہ داری ہے لوگوں تک دین کی بات پہنچانا اور ان کی صحیح تربیت کرنا اور ان کی صحیح رہنمائی کرنا، اگر صحیح رہنمائی یہ نہیں کریں گے تو یہ بھی نقض عہد ہے۔ جس طرح سے ہم نے تورات کو اتارا ہے اور انبیاء کو حکم تھا کہ وہ اس کا نفاذ کریں، اور ربانیین اور احبار کو بھی حکم تھا، اللہ والوں کو بھی حکم تھا، علماء کو بھی حکم تھا، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، اور ان علماء کو، ربانیین کو یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا ڈر اختیار کرو، اللہ کے سوا کسی کا ڈر مت اختیار کرو۔ اور آج یہ پیغام اس امت مسلمہ کے علماء کو، اتقیاء کو، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو مذہبی اختیار رکھتے ہیں ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اس دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں، کسی کا ڈر نہ رکھیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سخت وعیدیں سنائی ہیں کہ اللہ کے احکام پر جو فیصلہ نہیں کرتا اس کا فیصلہ کافرانہ ہے، اس کا فیصلہ ظالمانہ ہے، اس کا فیصلہ فاسقانہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا اللہ کا قانون تمہارے سامنے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت تمہارے سامنے آ گئی، ان دو عظیم ستونوں کو چھوڑ کر تم کس کی زندگی اختیار کرو گے؟ کیا جاہلیت کا قانون اپناؤ گے؟ معنی یہ کہ اسلامی قوانین سے ہٹ کر جو آدمی جس طرح سے بھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، قرآن اس کو جاہلیت کی زندگی کہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ بات آئی نقض عہد کی تو یہ بات بھی نقض عہد میں شامل ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اہل ایمان کی محبت یہاں ہونی چاہیے۔ اور اس دل میں اگر آپ نے یہود و نصارہ کی محبت کو بٹھایا، غیر مسلم اقوام کی محبت ایسی تم نے اپنے دل کے اندر بٹھائی جیسے مسلمان کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے، تو یہ بھی نقض عہد کے زمرے میں ہے، اور خیال کرنا اس سے تمہارے اندر ارتداد کی فضا پیدا ہونے کا قوی اندیشہ ہے، اور اس سے بچیے گا۔ اور اگر تم نے ایسا کر لیا، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم نے ارتداد پیدا کر دیا اور مرتد ہوگے تو اللہ پاک پھر تمہیں ہٹا دے گا، اور تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ کے محبوب بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا، وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اہل ایمان کے لیے بڑے نرم گوشہ اور نرم سوچ رکھنے والے ہوں گے، اور کافروں کے لیے سخت سوچ ہوں گے۔ اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کی کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا دیکھو تمہارا دلی دوست کون؟ دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ایمان والوں کی۔ اور ایمان والوں سے کون مراد ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اجتماعی زندگی کا خیال رکھیں، وہم راکعون۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو اللہ سے دوستی لگاتا ہے، اہل ایمان سے، اللہ کے رسول سے، یہ حزب اللہ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہیں، اور یہ غالب آ کر رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ ایک اور سخت تنبیہ ہے اور نقض عہد سے بچایا گیا کہ اے اہل ایمان، یہود و نصارہ سے تو تعلق دوستی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر مسلمانوں کے اندر بھی جو زبان سے مسلمان ہیں اور زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں، جو لوگ دین کا استہزاء کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں کفریہ نظریہ رکھتے ہیں، فرمایا ایسوں کے ساتھ بھی تمہارے علائق اور تمہارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اذان کا مذاق اڑائیں، نماز کا مذاق اڑائیں، شعائر اللہ کا مذاق اڑائیں، تو ایسوں کے ساتھ تمہارا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور ان تعلقات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، یہود کے بیہودہ کلمات کا جواب دیا اور فرمایا
ان کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کرنا چاہتا ہے اور یہ ہر جگہ کوشش کرتے ہیں اس دین کو مٹانے کی، لیکن اللہ پاک کا کلمہ غالب ہو کر رہے گا، اور اللہ پاک کا پیغام ان کے لیے بھی یہی ہے، وَلَوْ أَنَّمْ أَقَامُوا التَّوْرَاتَ، اگر یہ تورات پر عمل پیرا ہو جائیں، اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، انجیل پر عمل پیرا ہو جائیں نصارہ، اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو ان کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا، اگر ان سب باتوں کی یہ پابندی کریں تو ان پابندیوں کے ضمن میں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، اور جب ایمان لائیں گے تو پھر اللہ پاک اوپر سے بھی رحمتیں نازل کرے گا، نیچے سے بھی اللہ پاک رحمتوں کے خزانے ان پر کھولے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بے دریغ ہو کر، بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے احکامات کو آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ از خود لے لیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، اہل کتاب کو پھر تم تورات کو قائم کرنے والے نہیں سمجھے جاؤ گے، انجیل کو قائم کرنے والے نہیں سمجھے جاؤ گے، کبھی نہیں سمجھے جاؤ گے۔ ما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، یعنی صرف تورات اور صرف انجیل جب تک محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں پر تم عمل پیرا نہیں ہوں گے، تمہیں کامیابی نہیں آ سکتی، کسی بھی طرح سے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر نصارہ کے ان برے عقائد کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ بھی کافر قرار پائے اور کفر کر دیا انہوں نے جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رب مانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں اتحاد کو قائم کیا، فرمایا یہ کافر ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے بھی کفر کیا جن کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ اللہ تبارک تعالیٰ تین میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ تو ایک ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خود اور ان کی والدہ حضرت مریم بہت نیک خاتون، بزرگ خاتون تھی، دونوں کے دونوں کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانے پینے کے محتاج تھے، اور جو کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے لعنت کی گئی، اور یہ لعنت اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے، اور جو عہد ان سے لیا تھا اس عہد کی انہوں نے پاسداری نہیں کی۔ البتہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ اہل ایمان کے سخت ترین دشمن کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی ہیں اور وہ مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور اہل ایمان کے قریب ترین وہ نصرانی ہیں، ہر نصرانی نہیں، وہ نصرانی جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ نجران کے کچھ لوگ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وجہ یہ بتائی ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، اس لیے کہ یہ علم دوست لوگ تھے، یہ علم چاہنے والے تھے اور تارے کے دنیا تھے اور تکبر کرنے والے نہیں تھے۔ پتہ چلا کہ علم اور ترک دنیا اور عدم تکبر، یہ تین وہ خوبیاں ہیں جس شخص کے اندر ہو وہ حق کی راہ کو تلاش کر لیا کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اللہ پاک نے ان کے ایمان کو اس طرح سے سراہا کہ رسول اللہ پر ایمان لائے، قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے مغفرت مانگی ہے، اللہ سے بخشش مانگی ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ پاک نے ان کو اس ایمان پر اجر دیا اور جنت کا وعدہ ان سے فرمایا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی بہتر نیکی کرنے والوں کا بدلہ اللہ کے ہاں ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔